السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز سے متعلق اور اس کے 3 بڑے امپورٹنٹ کاموں کو ڈسکس کریں گے۔ ایک ترک نماز، دوسرا فرض نماز کی بھرپائی نوافل سے کی جائے گی، اور تیسرا قضا نماز سے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہم یہ حدیث لائیں مشکات سے کہ اصحاب جو ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہوئی۔ آج آپ دیکھیں مسلمان کتنے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ شناختی کارڈوں میں تو مسلمان ہی ہیں مگر ترک نماز کر رہے ہیں۔ وہ اصحاب ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ بڑی خطرناک بات یہ ہو رہی ہے اس وقت، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اس حدیث میں نماز کے حساب سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ ہوگا نماز کا۔ جس کی نماز صحیح نکل آئی وہ کامیاب ہو گیا یا فلاح کو پا گیا، نجات ہو گئی اس کی۔ اور اگر کسی کی نماز درست نہ نکلی، وہ ناکام ہوا، وہ نامراد ہے۔ اگر کسی کے فرض پورے نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے نوافل سے اسے پورا کرے گا، یعنی کہ اس شخص کے نوافل دیکھے جائیں گے۔ اور نوافل کسے کہتے ہیں؟ جو فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب نوافل ہیں۔ بعد میں انہیں ہم نے سنت اور واجب اور سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں بانٹ دیا ہے۔ اصل میں حدیث کی ٹرم میں وہ سب نوافل ہیں، اضافی نماز، ان سے وہ پورا کیا جائے گا۔ اور ایک دن میں 17 نمازیں فرض ہیں اور 17 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں اگر ساتھ میں، نوافل جو ہم سنت یا واجب کہہ کر پڑھتے ہیں، تو وہ اس کی بھرپائی پوری کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی فرض سے پہلے 4 سنت، فرض کے بعد 2 سنت، مغرب کی فرض کے بعد 2 سنت، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 سنت، یہ ہوئیں 12۔ 3 وتر، اور وتر کے بعد 2 رکعت نماز نفل، اگر وہ نفل جو ہیں وہ تہجد کے برابر ہیں۔ اگر کسی شخص کی تہجد رہ جائے تو وہ نفل اس کا کام کریں گے، تو یہ ہوتی ہیں 17 رکعتیں۔ تو ان 17 رکعتوں سے وہ بھرپائی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اس میں ہم اس کے خاص حصے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی فجر کی نماز کے لیے کہ وہ سب کو اٹھائیں گے، اور اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی، ان کی نہیں باقی تمام لوگوں کی لگ گئی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور سب سے پہلے بیدار ہونے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے حضرت بلال کو بلایا، پتہ کیا، انہوں نے بتایا کہ میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو تھوڑا آگے بڑھایا، اور وہ وہاں سے نکلنے کے بعد آگے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اقامت کہو اور نماز پڑھائی۔ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سوتا رہ جائے تو وہ اپنی نماز اٹھنے کے بعد فوراً پڑھ لے، ایک جواز۔ دوسرا جواز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اسے جب بھی یاد آئے تبھی پڑھ لے، یعنی کہ اگر سوتا رہ جائے تو جب بیدار ہو تو پڑھ لے، اور اگر کوئی شخص بھول گیا اور اسے یاد آئے تبھی پڑھ لے وہ فوراً، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ تو نماز اصل میں ذکر ہے، ذکر اللہ۔ تو اس سے ایک یہ بات بھی صاف ہوئی کہ اگر کوئی شخص لگاتار نماز پڑھتا ہے تو وہ اس طرح سے عمل کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت دن سے نماز ہی چھوٹ گئی اور وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے،
اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اسے پچھلی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جس دن سے اس نے توبہ کی ہے اور نماز پڑھنی شروع کر دی اس دن سے وہ قضا نمازیں پڑھے، مگر توبہ کرنے سے دیگر کام پورے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کی زمین دبا لے، اپنی بہن کی جائیداد میں حصہ نہ دے، تو وہ اس کو حصہ دینے کے بعد ہی پورا ہوگا، اس کی توبہ نہیں ہے۔ حقوق العباد یعنی کہ لوگوں کے جو حق ہیں وہ تو ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں وہ آپ توبہ کر کر امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ آپ کو معاف کرے گا، مگر آئندہ سے وہ غلطی نہ دہرائیں، یعنی کہ اب کبھی نماز چھوٹے، ہم سوتے رہ جائیں یا بھول جائیں تو اس کی قضا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔